السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 40,000 ملیشیا کو مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب حزب اللہ کی مدد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ ایک میڈیا ذرائع نے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ عراق، یمن اور شام سے تقریباً 40,000 ملیشیا اور کرائے کے فوجیوں کو لبنان بھیجنے کے لیے حزب اللہ کی منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ساتھ جاری جھڑپوں میں حزب اللہ کی حمایت کے لیے 3 عرب ممالک کے ہزاروں ملیشیا اور کرائے کے فوجی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب تعینات کیے گئے ہیں۔ اخبار نے کہا کہ اسرائیلی فوج مختلف ممالک بالخصوص عراق، یمن اور شام سے آنے والے تقریباً 40,000 ملیشیا اور کرائے کے فوجیوں کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اگرچہ اخبار نے اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیا جو ان ملیشیاؤں کے وجود کی تصدیق کرتا ہو۔ جاپان نے زمینی حالات کی نگرانی اور قومی سلامتی کے لیے ڈیزائن کیے گئے مشاہدتی سیٹلائٹ کو H-2A راکٹ کے ساتھ کامیابی سے خلا میں بھیج دیا ہے۔ کویوڈو خبر ایجنسی کے مطابق میٹسوبشی ہیوی انڈسٹریز نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مشاہدتی سیٹلائٹ کو لے جانے والا H-2A راکٹ نمبر 49 کا گوشیما صوبے کے تانیگا شیما جزیرے پر واضح خلائی مرکز سے کامیابی سے خلا میں بھیجا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشاہدتی سیٹلائٹ خلا سے زمینی حالات کی نگرانی کرے گا۔ سیٹلائٹ کو آفات کے بعد نقصان کا تعین کرنے اور قومی سلامتی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل مشاہداتی سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کا منصوبہ ناموافق موسمی حالات کی وجہ سے 2 بار ملتوی کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ روس کے مقابل یوکرین کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران ہوئی ملاقات کے بارے میں تحریری بیان جاری کیا۔ جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے ایک نئے امدادی پیکج کا ذکر کیا اور کہا کہ زیلنسکی کے ساتھ ملاقات میں ہم نے پیغام دیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا۔ جو بائیڈن نے یوکرین کی تعمیر نو کے حوالے سے 30 سے زائد ممالک کے دستخط شدہ مشترکہ اعلامیہ کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ دوسری طرف جو بائیڈن زیلنسکی ملاقات کے دوران امریکہ محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کو $375 ملین کی نئی فوجی امداد دی جائے گی۔ امداد امریکہ کیف کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل گولے HIMARS یعنی ہائمارس میزائل 155 اور 105 ملی میٹر توپیں اور جیولن ٹینک مار میزائل سمیت مختلف اقسام کا اسلحہ فراہم کرے گا۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ ہمارے ملک اور بیلاروس پر حملے کی صورت میں ہم جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پوٹن نے دارالحکومت ماسکو میں سیکورٹی کونسل اراکین کے ساتھ جوہری جارحیت کے زیر عنوان ایک اجلاس منعقد کیا۔ سال میں 2 بار ہونے والے اس اجلاس کے افتتاحی خطاب میں پوٹن نے کہا، جوہری جارحیت کے شعبے میں ریاستی پالیسی کی بنیادوں کی تجدید ہمارے ایجنڈے پر ہے۔ جوہری طاقت کا استعمال ملک کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے آخری حربہ ہے۔ پوٹن نے کہا کہ موجودہ دور میں جوہری جارحیت ریاست اور شہریوں کی سلامتی کی سب سے اہم ضمانت اور دنیا میں اسٹریٹجک مساوات اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ روس کے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی شرائط واضح ہے۔ فضائی و خلائی ہتھیاروں کا بڑے پیمانے پر استعمال شروع ہونے اور سرحدوں کی خلاف ورزی سے متعلق قابل بھروسہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم جوہری اسلحے کے استعمال کے امکان کا جائزہ لیں گے۔ پوٹن نے کہا کہ اس سے میرا مطلب اسٹریٹجک و ٹیکنیکل طیارے، کروز میزائل، ڈرون طیارے، ہائپرسونک میزائل اور دیگر پرواز کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم روس اور بیلاروس پر حملے کی صورت میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے بھی اتفاق کیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی کے نمائندہ جوزف بوریل نے اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں اصلاحات کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ جوزف بوریل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے سلسلے میں G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ بوریل نے اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں اصلاحات کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کے نتیجے میں عالمی ادارہ قانون کی بالادستی، انسانی اقدار حقوق اور ان کے وقار کے تحفظ کا لمبردار بنے گا۔ جوزف بوریل نے مزید کہا کہ ان اصلاحات کے نتیجے میں نمائندگی و احتساب، مالی چیلنجز اور عالمی اقتصادی سست روی کو بھی روکنے میں مدد ملے گی، حتیٰ کہ سلامتی کونسل کے محدود ارکان کی تعداد میں اضافہ بھی مختلف خطوں کی نمائندگی بہتر طریقے سے کرنے میں حوصلہ افزا بنے گا۔ لبنان کے جنوبی علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 4 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ لبنان کی وزارت صحت کی جانب سے آج ایک تحریری بیان میں کہا گیا کہ لبنان کے جنوبی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے بدستور جاری ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ جنوب میں واقع قصبہ آیت الشعیب میں جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ملک کے جنوب میں خانہ قصبے پر حملے میں ایک شامی شہری ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا۔ اسرائیلی فوج نے 23 سپٹمبر سے لبنان کے جنوبی شہروں کے ساتھ ساتھ بقا اور بلیبیک کے علاقوں پر سینکڑوں فضائی حملے کیے۔ لبنان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پیر تک اسرائیل کے بڑھتے ہوئے فضائی حملوں میں 654 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 23 شامی بھی شامل ہیں۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ملک میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں سے دارالحکومت بیروت اور شمالی علاقوں کی طرف نقل مکانی کی لہر بدستور جاری ہے۔ لبنان اور اسرائیل میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے امریکہ اور فرانس کی جانب سے 21 روزہ جنگ بندی کی تجویز سامنے آئی ہے، جس کی دیگر ممالک نے بھی حمایت کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اور فرانس کی جانب سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی جنگ کو روکنے کے لیے 21 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی، جس پر آج فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یورپی یونین، آسٹریلیا، کینیڈا، اٹلی، جرمنی، جاپان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی فرانس اور امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی مشترکہ جنگ بندی کی تجویز کی حمایت کی۔ امریکی انتظامیہ کے اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ توقع ہے کہ لبنان اور اسرائیل جنگ بندی تجویز قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے آنے والے دن میں فیصلہ کریں گے۔ دراصل لبنان کی سرکاری خبررساں NCNA نے بتایا کہ وزیراعظم نجیب میقاتی نے اس جنگ بندی کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن تل ابیب کا اس حوالے سے فیصلہ اہم ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے بین الاقوامی فورمز پر قانونی مشکلات بڑھ رہی ہے اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی توہین کرنے پر ان کو عالمی عدالت تک لایا جا سکتا ہے۔ خبررساں AFP کے مطابق نیو یارک میں آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی اور نیدرلینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسی کارروائیوں کا آغاز کر رہی ہے جو طالبان پر خواتین کے حقوق پر روک لگانے کے باعث دی ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف تک لا سکتی ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی ونگ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ طالبان نے انسانی حقوق اور خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق اور آزادی کی توہین کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک منظم طریقے سے خواتین پر جبر میں ملوث ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے سے قانونی کارروائی جرمنی کی قیادت میں ہوگی، جو ایک غیر معمولی کام ہے۔ پینی ونگ کا کہنا تھا کہ چاروں ملک اس حوالے سے قانونی کارروائی کریں گے کہ افغانستان اس عالمی کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس کے مطابق خواتین کے خلاف ہر طرح کے امتیاز کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کے مطابق افغانستان نے اس عالمی کنونشن پر دستخط کر رہے ہیں، اس لیے اس کے موجودہ حکومتی عہدیداروں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ پینی ونگ نے افغانستان سے مطالبہ کیا کہ عالمی کنونشن کے مطابق اس حوالے سے مذاکرات میں شرکت کرے۔ سعودی عرب کے ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے کہا ہے کہ کل جمعے کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی اذانیں بیک وقت دی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موسمی تبدیلی کی وجہ سے ان دونوں میں مکہ اور مدینہ میں تمام نمازوں کے اوقات ایک ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کے بعد آئندہ کئی دنوں تک مغرب اور عشاء کی اذانیں دونوں مقدس شہروں میں بیک وقت دی جائے گی۔ موسمی تبدیلی کے بعد پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اذان کے اوقات میں معمول کے مطابق تبدیلی لائی جائے گی۔ واضح کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عام طور پر 10 منٹ تک کے فرق سے اذان دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں 24 فارمیسیوں پر متعدد خلاف ورزیوں کے باعث 6 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ ان فارمیسیوں نے مختلف ادویہ کے متعلق الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے اطلاع نہیں دی۔ بعض فارمیسیوں نے خاص قسم کی ادویہ کا ذخیرہ ختم ہونے سے پہلے اتھارٹی کو آگاہ نہیں کیا، جبکہ بعض نے ادویہ ختم ہونے کے بعد دستیابی کو یقینی نہیں بنایا۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ادویہ اور فارمیسیوں کے حوالے سے قواعد و ضوابط کی صریح خلاف ورزی پر ان فارمیسیوں پر 6,78,400 ریال کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ واضح کہ ادویہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ادویہ ساز اداروں اور انہیں سپلائی اور فروخت کرنے والے تجارتی اداروں پر لازمی ہے کہ ان کے پاس ان کے درج شدہ ادویہ میں سے اگلے 6 ماہ کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور اور ماحولیات کے خصوصی ایلچی عادل الجبیر سے کینیا کے وزیر خارجہ موسالیہ مودافادی نے ملاقات کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے عمومی اجلاس کے ضمن میں ہوئی ملاقات کے دوران وزراء نے سعودی عرب اور کینیا کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خطے کو درپیش تازہ ترین حالات کے علاوہ بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ نیٹو کے اتحادی ممالک کے درمیان اسرائیل کی حمایت میں امریکہ بھی پیش ہے۔ صدر اردوغان نے امریکی NBC نیوز چینل پر کیئر سمنز سے گفتگو کے دوران اس بات کا اظہار کیا۔
صدر اردغان نے مغربی ممالک کی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی سے متعلق کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بے شمار مغربی ممالک نے اسرائیل کے خلاف چپ سادھ رکھی ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ اردغان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن ایک جانب تو اسرائیل کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں اور دوسری جانب اس کے ساتھ تعاون بھی جاری رکھتے ہیں، جس کی مثال بحر روم میں جنگی بحری جہاز اور دیگر اسلحہ بھیجنے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے امریکی انتخابات سے متعلق کہا کہ عوامی نتائج کا احترام ہم پر لازم ہے، لہٰذا نئی امریکی انتظامیہ خواہ جو بھی ہو، ترکیہ اس کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنا کردار پیش کریں۔ آج جمعرات کو نیو یارک میں فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد ان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ ان کا ملک فلسطینی شہریوں کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے فلسطین کے عوام سے مکمل یکجہتی کے لیے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، وقت آ گیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے اور فلسطین کی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے لیے اپنے پیغام میں ان کی بہادری، صبر اور استقامت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ ایک آزاد ریاست میں زندگی گزاریں گے۔ اس موقع پر فلسطینی صدر نے کہا کہ پاکستان اپنے قیام کے دن سے فلسطینی کاس کے ساتھ ہے اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کی پاداش میں تجارت اور ہتھیاروں سمیت مختلف پابندیاں عائد کریں۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے تفصیلی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں پہلے سے دائر نظر ثانی میں ترمیم کرنے کی متفرق درخواست دائر کی ہے۔ آج جمعرات کو الیکشن کمیشن نے اپنے ایک اعلامیہ میں بتایا کہ سپریم کورٹ کے مختصر حکم نامے اور وضاحتی فیصلے کے کچھ نکات پر نظر ثانی درخواست دائر کی تھی اور اب تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس میں ترمیم کر کے کچھ اضافی وجوہات شامل کی ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے تفصیلی حکم اور پارلیمنٹ کی طرف سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد کی صورتحال پر الیکشن کمیشن گزشتہ چند روز سے غور کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں پہلے سے دائر شدہ نظر ثانی درخواست میں اضافی وجوہات شامل کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اس نے سپریم کورٹ سے اس کے حکم اور پارلیمنٹ کی قانون سازی میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے متعلق استفسار کے لیے درخواست درج کی ہے۔